فرسٹ میں ظاہر لیبر ڈے اور مزدوروں کے حقوق کے لیے کانفرنسز بھی ہوں گی, نیوز بھی لگوائی جائیں گی, بلند بانگ دعوے بھی. ابھی آپ دیکھیے گا ٹکٹس چلنا شروع ہوں گے نیوز چینلز پہ, ہر لیڈر اپنے انداز سے بات کر رہا ہوگا, ہونا کچھ ہے نہیں. یہ بتائیں کہاں مطلب بھٹک کہاں رہے ہیں؟ 1450 برس پہلے تو سب کچھ بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تو دنیا میں سال میں ایک مرتبہ مزدوروں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے, لیکن اسلام میں 1450 سال سے ہر دن مزدوروں کے حقوق کا دن ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, رسول اللہ کے فرامین پڑھتے ہیں, اپنی تاریخ پڑھتے ہیں, تو ہمیں مزدوروں کے حقوق نظر آتے ہیں. بالکل ایسا. اور اسلام میں صرف عملی صرف باتوں پر زور نہیں دیا گیا, اس کا عمل بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے. بالکل ایسا. اب چند ایک میں آپ کے فرامین کوٹ کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مزدوروں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ایک ایسا اصول ہے کہ آج دنیا بھٹک بھٹک کر دوبارہ اسی طرف واپس آ رہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ نے کوٹ کیا, جو سب سے بنیادی چیز ہے, آخر مزدور مزدوری کیوں کرتا ہے؟ واہ. اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ دولت حاصل ہو جس سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کے لیے ایک سہولت پیش کر سکے. خوبصورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیز ارشاد فرمائی کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بلکہ اس پر پھر آپ نے مزید حدیث قدسی کوٹ کی اور مالکان کو توجہ دلائی کہ اگر آپ اس کو اپنی چوائس نہ سمجھیں کہ میں وقت پر دوں گا تو ٹھیک ہے, نہیں دوں گا تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انا خصمہم. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کی طرف سے کل قیامت میں مدعی ہوں گا, اللہ, اور ان کی طرف سے خصمہم جھگڑا میں کروں گا. اللہ فرماتا ہے میں جھگڑا کروں گا. ان میں سے ایک فرمایا وہ مزدور ہے جس کے ساتھ اجرت طے ہوئی, ٹھیک ہے, کہ تمہیں اتنی سیلری ملے گی, اتنی مزدوری ملے گی, لیکن جب دینے کا وقت آیا تو اسے اس کی اجرت پوری نہ دی گئی جبکہ کام اس سے پورا لیا گیا. فرمایا اب اس مظلوم کے حق کے لیے میں جھگڑا کروں گا. اور تیسرا فرمان, اب انسان سمجھ لے کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, تیسری بات, اور میں ایک بات اور کر دوں آپ سے کہ آج بعض اوقات عمومی طور پر لوگ مزدور لے کر آتے ہیں, اس سے کام کرواتے ہیں, لیکن اس سے ہم طے نہیں کرتے کہ تمہاری مزدوری کتنی ہوگی. اسی طرح رکشے میں آ کر بیٹھ گئے کہ فلاں جگہ لے جاؤ, بڑی اہم آپ بات طے نہیں کیا کہ بھائی کتنے پیسے لیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بحث شروع ہو جاتی. یار یہ قریب ہی تو تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جناب آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا ہی نہیں کہ میں کتنے پیسے لوں گا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ قریب ہی تھا, نہیں میں نے تو اتنے لینے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے اتنے نہیں دینے. جھگڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ انہ کارہا, الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے یہ بات پسند ہی نہیں کی کہ بغیر طے کیے ہوئے آپ کسی کو مزدوری کروائیں. ضروری یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے پہلے طے ہو, پھر جو طے ہو اس پر مزدور کے لیے فرض یہ ٹھہرایا کہ وہ اپنی پوری محنت اور جاں فشانی سے مزدوری کرے, اور جو مزدوری لے رہا ہے اس پر فرض یہ ٹھہرایا کہ اس کا پورا حق ادا. بالکل. اور یہ بھی ذرا فرما دیجیے فقہ کی روشنی میں کہ طے کیے بغیر اگر ہم نے مثال کے طور پہ کوئی سفر کر لیا, کوئی رکشہ ٹیکسی وغیرہ کچھ بھی کام لے لیا, یہ جائز ہوگا؟ یہ ہے تو مکروہ, لیکن بہرحال اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے میں اس کو آپ جلدی گنوا دوں تاکہ ہماری اس سے قبل بھی بات ہوئی ہے اور بات آگے بڑھ سکے. سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ مزدور کے ساتھ مزدوری طے کی جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2 حق یہ ہے کہ اس کو وقت پر اس کی مزدوری ادا کی جائے. ٹھیک ہے. وقت اگر 1 سے 5 تاریخ تک کا آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے زیادہ نہ کریں. بہت اچھی بات. وقت پر ان کی سیلریز ادا کریں. بہت اچھی.
تیسرا مزدوروں کا حق یہ ہے. اس میں قطع کلام کی معذرت یہ بھی ذرا سے بتا دیجئے، جیسے اب رمضان شریف ہے، اب ظاہر ہے مڈ سے سٹارٹ ہوا اور مڈ میں جا کے ختم ہوگا، تو لوگوں کی ضرورتیں پہلے سے آ جاتی ہیں، تو اگر پہلے سے خیال کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ تو مستحب کے درجے واہ میں واہ ہے واہ، اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے. ٹھیک. اگر کوئی وجہ اور عذر ہو، مالک کسی ایسی مجبوری میں ہے کہ وقت پر ادا نہیں کر سکا اور وہ اپنے ملازمین سے پیشگی کہہ دیتا ہے کہ میں دوں گا انہی ڈیٹس کو، لیکن ممکن ہے کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں، تو یہ صورت استثناء میں آتی ہے، اس کا جواز ہے. بالکل ٹھیک. تیسری مزدوروں کی جو حق میں خاص بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تکلفوہم، مزدوروں پر ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو. یہ بوجھ دو طرح کا ہے. ایک طرح کا تو یہ ہے کہ مزدور کی کیپیسٹی نہیں ہے، شام اس کے جب وقت ختم ہو گیا ہے، وہ تھک چکا ہے، چور ہو چکا ہے، آپ اس کو 3 گھنٹے اور اس سے کام لے لیں اور ان 3 گھنٹوں کا اسے پے بھی نہ کریں، تو یہ مزدور کا استحصال ہے. ہاں اگر مزدور اپنی مرضی سے اوور ٹائم لگاتا ہے اور آپ اسے پے کرتے ہیں تو یہ صورت درست ہے. اچھی بات. دوسری صورت یہ ہے کہ مزدور اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جتنا آپ نے اس پر لاد دیا ہے کام کا بوجھ. اگر آپ نے اتنا بوجھ ڈالا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر مزدور کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. اچھا، آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں یا ایک اور شخص کا اضافہ کر دیں جو اس کے کام کو تقسیم کر لے، اس پر بوجھ نہ پڑے. یا پھر ایک شکل وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اوور ٹائم لگا رہا ہے یا ایک بندہ جو ہے وہ 4 یا 5 بندوں کا کام کر رہا ہے، پھر اس کو آپ اکوموڈیٹ کریں اس کو. اچھا، چوتھا اس سے مزدور کا پوٹینشل حق بھی یہ بڑھتا ہے کام کا. جی بالکل، مزدور خوش ہوگا، اس میں برکت بھی ہوتی ہے. نمبر 2، اس سے وہ دل کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. چوتھا مزدور کا حق حسن اخلاق سے پیش آنا. واہ واہ. مزدور کو ذلیل نہ کیا جائے. وہ اگر کام کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہو گیا ہے، اب جیسے چاہا جن لفظوں میں چاہا اس کی عزت کا کچرا کرتے رہیں. یہ مزدور کا زبردست استحصال ہے. اس میں دل آزاری کا بھی گناہ ہے، اس میں برے لفظوں اور بد اخلاقی کا گناہ بھی ہے. پانچواں مزدور کا حق یہ ہے کہ مزدور سے اگر غلطی ہو جائے اس سے معافی دی جائے. نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ میں اپنے مزدور کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرۃ، ہر روز 70 مرتبہ اسے. اچھا ایک بات میں اور کوٹ کر دوں. ابو مسعود بدری صحابی ہیں، کسی وجہ سے انہوں نے اپنے خادم پر ہاتھ اٹھا دیا. اتفاقاً اس وقت حضور تشریف لے. کیا روایت. آپ نے پیچھے سے یہ آواز دی، فرمایا کہ یاد رکھنا جتنی طاقت اور قدرت تمہیں اپنے خادم اپنے ملازم پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اور طاقت تجھ پر تیرے رب کی. انہوں نے یہ بات سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور تھے، کانپ گئے، کہا یا رسول اللہ میں اس غلطی کے کفارے میں اپنے اس خادم اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا بڑا ختم، جو آج ہمارے لیے ایک بہت انڈیکیٹ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اس کو آزاد کر دیا اور اپنے گناہ کا کفارہ کر لیا، اپنی غلطی کا کفارہ کر لیا، گناہ نہیں، غلطی کا کفارہ کر لیا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آگ تمہارے قریب آ چکی تھی، تم نے اسے آزاد کر کے آگ کو دور کر دیا. آپ دیکھیں یہاں ایک بات بڑی سبق آموز ہے. ابو مسعود بدری صحابی ہیں، جی اور انہوں نے اپنے خادم کو ایک ٹھوس وجہ سے ہاتھ اٹھا کر مارا تھا. وہ وجہ یہ تھی کہ اس خادم کی غفلت کی وجہ سے بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا. ٹھیک. اب ایک نقصان تھا، وجہ تھی، جذبات تھے، ایک جواز تھا تو ہاتھ اٹھایا. پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی. اور جو یہاں بلا وجہ تشدد کرتے ہیں، خصوصاً ایک کپ ٹوٹنے پر، ایک گلاس ٹوٹنے پر مار مار کے اپنے گھر کی ملازمہ کو بگاڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو کانپنا چاہیے. بدری صحابی کے لیے حضور نے یہ جملہ فرمایا تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک.